السلام علیکم، ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں سید یوسف ہمدانی۔ آج جو انتخابی الیکشن کے جو رزلٹس کا اس کا اعلان ہو چکا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں جو واضح برتری حاصل ہے، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو قومی اسمبلی کے جو نشستیں ان میں بھی واضح برتری حاصل ہے۔ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ قومی اسمبلی میں بھی واضح برتری حاصل ہے، کے پی کے اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدواروں کو، پنجاب میں بھی جو ابھی جو 5 نشستوں کا پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار اور مسلم لیگ نون کے درمیان مقابلہ بھی جاری ہے۔ دیکھیے، اگر بات کر لی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے وہ اپنے انتخابی اسپیچ میں خطابات میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ سرڈیگل ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے تھے کہ نواز شریف نے اب سے کچھ ہی دیر قبل یہاں پر خطاب بھی کیا اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بالکل اسپیچ تھی، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو مانسیرا انہیں 15 کی سیٹ ہے، وہاں سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جو امیدوار ہے شہزادہ گستاشف خان، ان سے وہ ہار چکے ہیں، اور اس وقت N30 کا جو نتیجہ تھا وہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے باوجود بھی انہیں وکٹری اسپیچ کی اور ان کا جو ہے پرتپاک استقبال کیا گیا، وہی تاثر دیا گیا کہ یہ ان کا وکٹری اسپیچ ہے ان کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی ٹیم کو روانہ کیا ہے۔ شہباز شریف جو ہے وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور ان کی سرپرستی میں، ان کی سربراہی میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کا وفد ہے وہ اس وقت پہنچ چکا ہے زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے۔ اب یہاں پر جو مین کوشچن جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل یا ان کے لائے عمل کے بارے میں پوچھے، چونکہ میں پچھلے 5-6 سال سے پاکستان تحریک انصاف کو میں کور کر رہا ہوں ایز اے بیچ رپورٹر، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے ایک امتحان ہے۔ وہ امتحان یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کر لے کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے، ان کا نیکسٹ پلان کیا ہے۔ آیا انہوں نے قومی اسمبلی میں آزاد حیثیت سے جو ہے وہاں پر بیٹھ کے اپوزیشن کا کردار نبھانا ہے، یا پھر انہوں نے کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے؟ یہ کل بھی خبر چل رہی تھی، آصف علی زرداری اڈیالہ جیل میں ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، مگر عمران خان نے کسی قسم کی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس خبر کی بھی آپ تصدیق کریں یا کوئی آپ کے سورس کی خبر کنفرم کریں۔ دیکھیے، ملاقات کے سچ کوئی بھی اس طرح کی خبر سامنے نہیں آئی، اور یہ ایک ریومرز یا جو افواہیں ہے وہ پھیل رہی تھی۔ ابھی تک ایسی کوئی ملاقات کی خبر نہیں آئی، اور پاکستان تحریک انصاف کسی صورت جو ہے پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کر سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں سب سے اہم رول پلے کیا تھا وہ زرداری صاحب نے کیا تھا مولانا فضل الرحمان کے بعد، اور کسی صورت جو ہے پاکستان تحریک انصاف اگر زرداری کے ساتھ اتحاد کرتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو وہ اپنے نظریے سے اور اپنے جو ان کے جو نعرے ہیں ان سے وہ اختلاف کر لے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس طرح نہیں کرے گی۔ آپ کے دوسرا، مطابق پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی مگر زرداری کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گی؟ ایسا ہی ہے، زرداری سے وہ کبھی بھی ڈیل نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان کا جو موقف ہے وہ زرداری کے حوالے سے یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے بالکل جو ہے واضح ہے۔ اور پی ڈی ایم کی حکومت بنائی کس نے تھی؟ پی ڈی ایم کی حکومت بنائی بھی زرداری نے تھی، عمران خان کے خلاف سازش بھی زرداری کی ہوئی تھی، جس کا عمران خان صاحب جو ہے وہ کئی مقامات پر اظہار کر چکے ہیں۔ تو اسی لیے ان کے ساتھ تو کسی صورت جو ہے پاکستان تحریک انصاف اتحاد نہیں کر سکتی، اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے، پی ٹی آئی کے لیے امتحان یہ ہے کہ وہ متحد کرے اپنے ایم این ایز کو، ان کو ایک گائیڈ لائن دے کہ ہم نہیں کرنا ہے، کیونکہ زرداری صاحب جو ہے وہ سیاست کے بادشاہ ہے، وہ اس لیے مفاہمت کے بادشاہ کہتے ہیں کہ وہ جب بھی سیاسی منڈیاں لگتی ہے تو اس میں آزاد امیدوار کو خریدنا ان کے چٹکی کا کام ہے، وہ ایسے آزاد امیدواروں کو جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ زرداری صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ آزاد امیدوار ان کے ساتھ ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن آزاد امیدواروں کا کوئی نہیں ہوتا ان کا زرداری ہوتا ہے۔ تو وہ اب اس وقت پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہے ان کو متحد کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک گائیڈ لائن کے تھرو آگے جائے، وہ کسی کی باتوں میں نہ آئے، کسی کے تھرو پریشرائز نہ ہو، اور وہ اپنا ایک جو مینیفیسٹو ہے، ان کی جو ایک لائن ہے وہ پکڑ کے وہ آگے جائے۔ اگر تو اپوزیشن میں رہنا ہے تو اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار وہ بحیثیت آزاد امیدوار ادا کر سکتے ہیں، وہ کرے۔ اگر وہ نہیں کرنا تو پھر کسی ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لے، یا کسی ایسی جماعت کے یہ تھرو۔ ان کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا مسلم لیگ نون ہے یا پاکستان پیپل پارٹی ہے، باقی تو کم نشستیں ہیں۔ دیکھیے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ان کے لیے اتحاد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ زمین آسمان ایک کرنے کے مترادف ہے، اور کبھی بھی ان دو پارٹیوں سے اتحاد نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی 1/3 میجارٹی ہوتی پھر تو کچھ نہ کچھ بنتا۔ اس وقت جو حکومت بنے گی وہ مخلوط حکومت ہوگی، پی ٹی ایم کی طرز کی حکومت ہوگی، تو پی ٹی آئی ان دو پارٹیوں کے ساتھ تو اتحاد نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں جو بار بار اس چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ ان کو اب اجلاس طلب کر کے اپنے کور کمیٹی کا اجلاس ہو، اپنے منتخب نمائندوں کا اجلاس ہو، اور اس میں یہ بات کر لے کہ انہوں نے اب آگے کرنا کیا ہے، کیونکہ اس وقت ان پہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ان کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، قوم نے ان کو سپورٹ کیا ہے، ووٹرز نے ان پر جو ہے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ تو اب
उनको भी चाहिए कि वो फैसला करें जो अवाम चाहती है। वो उन पार्टी के साथ उन पार्टियों के साथ वो जाए, या जो छोटी-मोटी पार्टियाँ हैं उनको साथ देखिए, जो छोटी-मोटी पार्टियाँ हैं उनको साथ मिला के भी वो कुछ ना कुछ कर सकती है, ठीक है? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस है। इन 2 पार्टियों से हट के उनके पास ऑप्शन है। अगर तो अपोज़िशन में रहते फिर भी देखिए, इमरान खान साहब ने जब हमें बुलाया था मुलाकात के लिए, जब वो असम्बली में तहरीर कर रहे थे, उस वक़्त भी मैं उनसे कहा था कि खान साहब असम्बली में तहरीर ना करें, आप कौमी असम्बली से भी ना जाएँ। आप कौमी असम्बली में बैठकर स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन का किरदार अदा करें। आप कानून साज़ी में अपना जो आपका रोल है वो प्ले करें, अपना किरदार जो है वो निभाएँ। देखिए, पीडीएम की हुकूमत में क्या हुआ, वो असम्बलियाँ छोड़ के चले गए, पीडीएम वाले पीछे सब कुछ करने में जो है वो उनके पास एक रास्ता था, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। वो अपना जो भी चाहते वो कर पाते। तो इसीलिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहना भी है तो अपोज़िशन में रहे, या फिर जो है अपना नेक्स्ट जो प्लान है वो शामिल कर ले। आप क्या देख रहे हैं जो रिजल्ट कल रात को जो उम्मीदवार पीटीआई के जीत रहे थे अचानक से वो हार गए, क्या हुआ ऐसा? देखिए, इस मुल्क में रातों को क्या कुछ नहीं होता। तो अभी थोड़ी देर पहले अमीर मसूद मुग़ल साहब भी आए थे, वो भी इस चीज़ का रोना रो रहे थे और वो भी कह रहे थे कि जो मेरे वोट थे वो कम कर दिए गए, जो मेरे वोट थे वो ख़त्म कर दिए गए। फार्म 45 के मुताबिक वो 45,000 वोट से आगे है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है हार रहे हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है इलेक्शन कमीशन के रिज़ल्ट के मुताबिक, अमीर मसूद मुग़ल साहब जो है वो हार रहे हैं या हार चुके हैं, जबकि उनके जो फार्म 45 है उनके मुताबिक वो 45,000 लीड से आगे है। इस तरह शुएब शाहीन भी कह रहे थे। अब कल जमात इस्लामी ने भी धरना देने का ऐलान कर लिया है। कल मुल्क गीर जो एहतजाजी मुजाहरे की काल है वो तहरीक लबे पाकिस्तान ने भी दी है। तो मुल्क में एक अनारकी और एक इंतशार की फ़िज़ा अब कायम होगी, और जिस तरह माज़ी में 2013 के इंतखाबात के बाद हमने देखा था कि इमरान खान का वो धरना वो सब कुछ जो था, अब इस तरह की भी सिचुएशन होगी कि जो छोटी जमातें हैं, जो मज़हबी जमातें हैं या जो दीगर जमातें हैं छोटी, वो अब बाहर निकलेगी, और जब वो मुत्तहिद होगी तो उनकी एक बहुत बड़ी पावर बन सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 दिन के अंदर किसी जमात में शामिल होना, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सी जमात में शामिल हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस है, ज़ेर गौर है। कौन कौन से ऑप्शन है? पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम जो शिरानी ग्रुप है वो उनके साथ अलायंस कर सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान बी था वो भी उनके साथ ही अलायंस करना था, उनकी भी इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना था। लेकिन गो के वो ऐन मौका पर उन्होंने बैट्समैन का इंतखाबी निशान चूज़ किया, और फिर जो उसके साथ हुआ वो सबने देखा। शिरानी ग्रुप भी उनके साथ है। उसके अलावा दीगर जो पार्टियाँ हैं, इस तरह छोटी जो हमने देखा कि जो पार्टियाँ 2018 के इंतखाबात के बाद इमरान खान के साथ थी, उसकी तरह की दीगर जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं वो है कि जिनके साथ वो अलायंस इस कर पर सकते गौर हैं। किया जा रहा है अभी इन तक। पर गौर किया जा रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान में है कि वो उनके साथ जाके अपना जो आइंदा का मुस्तकबिल है वो बना बहुत सकें। शुक्रिया, ये थे हमारे साथ शराजी साहब, तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली से बता रहे थे।